السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ اکثر لوگوں کو فالج کیوں ہو جاتا ہے، اس کا مکمل علاج کیسے کیا جا سکتا ہے اور اس فالج سے کیسے بچا جا سکتا ہے کہ آپ کو فالج ہی نہ ہو۔ آپ نے اکثر لوگوں کو دیکھا ہوگا کہ وہ کبھی کسی کا دایاں حصہ متاثر ہوتا ہے، کسی کا بایاں حصہ متاثر ہوتا ہے اور یہ معذوری ہو جاتی ہے اور بہت ہی زیادہ دقت میں مریض چلا جاتا ہے کہ نہ وہ کہیں سفر کر سکتا ہے، نہ کوئی کھا پی سکتا ہے، نہ کوئی کام کاج کر سکتا ہے۔ دوستو، اگر ہم تھوڑی سی حفاظت کر کے یا اپنی لائف سٹائل کو چینج کر کے، اپنی خوراک کو چینج کر کے اگر ہم اس کو تھوڑا سا احتیاط کر کے اس سے بچ جائیں تو آیا کہ یہ ہمارے لیے بہت بڑی نعمت نہیں ہوگی کہ ہم فالج ہونے سے بچ جائیں، فالج جیسی موذی مرض سے بچ جائیں کہ جو بندے کو پیرالائز کر دیتا ہے، نارمل نہیں رہنے دیتا اور کام کاج نارمل زندگی گزارنے سے بندے کو اپاہج کر دیتا ہے۔ دوستو، اس ویڈیو کو آگے لوگوں کے اندر شیئر کر دیا کریں تاکہ جن کو نہیں ملتی ان کو بھی ملنی شروع ہو جائے اور میرا بھی فائدہ ہو جائے، آپ کا بھی فائدہ ہو جائے۔ میں ہوں ڈاکٹر حافظ عبدالستار انجم، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل۔ میرا آج کا جو موضوع ہے وہ ہے پیرالائزنگ ٹریٹمنٹ، فالج کی ٹریٹمنٹ، فالج کا علاج کیسے ہوتا ہے، فالج کیوں ہوتا ہے۔ دوستو، فالج ہونے کی وجہ یہ ہے کہ یہ خون جب ہمارا گاڑھا ہوتا ہے، یعنی یہ سرکولیشن جب اس کی ہوتی ہے تو جب نارمل خون ہوتا ہے تو اچھی سرکولیشن ہوتی اور ہر اعضاء کو خون اچھے طریقے سے ملتا ہے، ہر اعضاء کو، ہر سیل کو آکسیجن اور نیوٹریشن جو ہوتی ہے وہ مکمل طور پر ملتی رہتی ہے۔ جب ہمارا خون گاڑھا ہو جاتا ہے تو اس کی سرکولیشن جو ہوتی ہے وہ متاثر ہو جاتی ہے۔ جب سرکولیشن متاثر ہوتی ہے، خصوصاً برین کے اندر جو وینے ہوتی ہیں وہ بہت باریک ہوتی ہیں، وہاں پر تھوڑا سا خون گاڑھا ہو جائے، یعنی برین کے اندر اور لنگز کے اندر وینے جو ہوتی ہیں بہت باریک ہوتی ہیں، اگر وہاں پر خون گاڑھا جاتا ہے تو اس کی جو گردش ہوتی ہے وہ رکنا شروع ہو جاتی ہے، کہیں پر کوئی کلاٹ بن جاتا ہے، کہیں پر کوئی ڈیولپمنٹ ہو جاتی ہے۔ اگر خون کی گردش کم ہوتی ہے تو کسی چیز کی ڈیولپمنٹ بھی ہو سکتی ہے یا وینوں کا سکیڑ بھی ہو سکتا ہے۔ جب سرکولیشن باہر رہے گی تو نہ کوئی ڈیولپمنٹ ہوگی، نہ وہاں پر وینوں کے اندر سکیڑ ہوگا، نہ کلاٹ بنے گا۔ ان تینوں میں سے اگر کوئی بھی مسئلہ بنتا ہے، یعنی وینے جو ہیں وہ شرنک ہو کر، اگر تو شرنک ہو کر وہاں کلاٹ نہیں رکتا تو پھر مریض جو ہوتا ہے اس کی یادداشت ہوتی ہے، اس کی صلاحیت جو سوچنے کی، چیزیں پک کرنے کی، کام کرنے کی صلاحیت جاتی ہے، لیکن وہ پیرالائز نہیں ہوتا۔ اگر وہاں پر کلاٹ آ جاتا ہے یا کوئی ڈیولپمنٹ آتی ہے جس کی وجہ سے خون رکنا شروع ہو جاتا ہے تو پھر پکی بات ہے کہ مریض کو فالج ہو جائے گا۔ ان باتوں سے اگر آپ نے بچنا ہے دوستو، سادہ سی باتیں ہیں، دوبارہ میں ریپیٹ کرتا ہوں، ان باتوں پر عمل کر لیں، زندگی کا پروٹوکول بنا لیں، تھوڑی سی باتیں ہیں ان پر عمل کرنا شروع کر دیں، آپ کا مسئلہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ دوستو، سب سے پہلے تو آپ نے اپنے برتن، سلور سٹیل، ٹیفلون وغیرہ کے جو برتن ہیں ان کو چینج کر کے کچے برتنوں کے اندر آ جائیں، اس بیماری سے آپ بچے رہیں گے، آپ کا خون گاڑھا نہیں ہوگا۔ دوسرا، آپ پڑوں والی چکی پر آٹا پسوائیں، لوہے والی چکی جو کینچیوں والی، چھریوں والی چکی ہوتی ہے جن کو چائنا چکی کہتے ہیں، اس سے پرہیز کریں کیونکہ یہ آٹے کو جلا دیتی ہے، اس آٹے کو، پڑوں والی چکی جو ہے وہ آٹے کو پیستی ہے۔ اسی طرح ہمارے جو آئل ہیں، گھی ہیں، ان کو تمام کو بند کر دیں، صرف سرسوں کے آئل پر آ جائیں، اپنی سرسوں بیجنی شروع کر دیں یا کسی دوست احباب سے گلہ منڈی سے جا کر جب سیزن ہوتا ہے اس وقت اپنی پورے سال کا کوٹا اکٹھا کر کے رکھ لیں، آپ اس کو استعمال کرتے رہیں۔ سرسوں کبھی بھی نہ جمتی ہے نہ خون کو جمنے دیتی ہے۔ کوئی اور آئل ہوگا، گھی ہوگا، خصوصاً ڈالڈا گھی، وہ آپ کے خون کو جما دیں گے۔ دیسی گھی اگر گائے کا بھی مل جائے وہ بھی آپ کھا سکتے ہیں، وہ بہت زبردست ہے۔ نمک جو ہے، پنک ہمالین نمک کھانا چاہیے آپ کو۔ دوسرا نمک، وائٹ نمک جو آج روٹین میں چل رہا ہے ہمارے گھروں کے اندر، بہت نقصان ہے چونکہ اس کے اندر 80 ابو منرل ہوتے ہیں جو نکال لیے جاتے ہیں، جو ہماری باڈی کی ضرورت ہوتی ہے ان کو نکال لیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے یہ پرابلم آ جاتا ہے۔ دوستو، اب ہم آتے ہیں کہ اگر خدا نہ خواستہ کوئی پیرالائز ہو جاتا ہے تو اس کو اس سے کیسے بچایا جا سکتا ہے۔ سب سے پہلے دوستو، اس کو آپ نے دیکھنا ہے کہ اس کا بایاں حصہ متاثر ہے یا دایاں حصہ متاثر ہے۔ جو بھی متاثر ہے وہ آپ نے
بہتر یہ ہے کہ مقامی کسی اچھے ڈاکٹر سے کنسلٹ کریں یا میرے ساتھ کنسلٹ کر کے اس کی ٹریٹمنٹ کریں، چونکہ یہ بہت ہی کمپلیکیٹڈ ہوتی ہے۔ اور آپ نے اس مریض کو یہ ادرک، لہسن، پودینہ، انادانہ چاروں چیزیں ہم وزن لے کر اس کی چٹنی بنا کر صبح دوپہر شام ایک چمچ دینا شروع کر دیں، کیونکہ یہ بہت ضروری ہے۔ یہ خون کو پتلا بھی کرتی ہے، اگر کوئی کلاٹ ہوگا تو اس کو تحلیل بھی کر سکتی ہے۔ آپ میرے تک اگر نہیں پہنچ سکتے، کسی اور ڈاکٹر تک نہیں پہنچ سکتے، تو آپ نے یہ چٹنی ہی استعمال کروانی ہے، انشاءاللہ آپ کا مریض ٹھیک ہو جائے گا۔ اور میں اپنے کلینک کے اوپر کیسے علاج کرتا ہوں اس کا، فالج کا علاج میں ایسے کرتا ہوں کہ اس کو کچھ ایکسرسائز بتاتا ہوں، ڈائٹ پلان میں ان کو مکمل طور پر دیتا ہوں کہ اس ڈائٹ پلان کے اندر رہتے ہوئے آپ نے ٹریٹمنٹ کرنی ہے، اس سے باہر نہیں جانا۔ اور جو میں ان کو میڈیسن دیتا ہوں وہ نیوٹریشن سے ہوتی ہے، ہومیوپیتھی ہوتی ہے، اس کو استعمال کرنے سے مریض فالج کا جو ہوتا ہے الحمدللہ اگر وہ پوری میری باتوں پر عمل کرے تو 100% ٹھیک ہو جاتا ہے، اور محسوس بھی نہیں ہوتا کہ اس کو کبھی فالج ہوا تھا۔ دوستو میری ویڈیو پسند آئے اس کو لائک کریں، دوستوں کی طرف میں شیئر کریں، بیل آئکن کو پریس کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اپنا خیال رکھیں، اسٹے کنیکٹڈ، اسٹے ہیپی، اسٹے ہیلتھی۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔